سولنگی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ اتنے طویل عرصے سے یعنی کہاں پہ معاملات یعنی آپ کے خیال میں ہمیں آج اس دوبارہ سے بجائے یہ کہ ہم کامیابی کا جشن منا رہے ہوتے کہ ان 22 سالوں میں ہم قابو پا چکے ہیں انتہا پسندی پر، ہم دوبارہ سے ایک نئے آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ آپ نے اپنے ابتدائیے میں 9/11 کا ذکر کیا. جس دن 9/11 ہوا اس دن میں امریکہ میں تھا، میں پڑھ رہا تھا، اور میں نے 9/11 سے پہلے کا امریکہ بھی دیکھا ہے کئی سال، اور اس کے بعد بھی میں کوئی 6-7 سال وہاں رہا ہوں. میں نے امریکہ کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. ایک وقت تھا کہ ایئرپورٹ پر ہم لوگوں کو جہاز میں بورڈ کرتے وقت وہاں تک لے جاتے تھے چھوڑنے کے لیے، اور اس کے بعد جس طریقے سے امریکہ میں تبدیلیاں آئیں، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی بنا، جس طریقے سے وہاں پورا سسٹم تبدیل ہوا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جس طرح سے 9/11 کمیشن بنا تو انہوں نے اس خطرے کو سنجیدگی سے لیا. اسی وجہ سے پچھلے 23 سال میں وہاں پر کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. تو جو سنجیدہ قومیں ہیں وہ اس طرح کے سانحات سے سیکھتی ہیں. ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سیکھنا نہیں ہے. ہماری جو مطلب امریکہ کی میں چھوٹی سی مثال دوں کہ امریکہ میں یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف اور اپنے ملک کو بچانے کی، اس میں امریکی فوج نے اتنا بڑا کردار ادا نہیں کیا جتنا امریکہ کی پولیس نے کیا ہے. اور وہاں کی پولیس اس لیے کامیاب ہے کہ وہ مقامی پولیس ہے. اگر امریکہ کے کسی شہر میں اگر آپ راستہ بھول جائیں، آپ کو کچھ پتا ہو، تو 2 لوگ ہوتے ہیں جن کو پورے ہر گلی کا، ہر ایلی کا پتا ہوتا ہے، ایک پولیس والا اور ایک فائر بریگیڈ والا. تو وہ لوگوں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، ایک تو انہوں نے پورے معاشرے کو متحرک کیا. صرف یہ نہیں کیا کہ فلاں ادارہ بنا دیا، جیسے ہم نے نیکٹا بنا لیا. انہوں نے پورے معاشرے کو متحرک کیا اور پوری قوم متحرک ہوئی. وہ ایک افریقی گنی بساؤ کے ایک انقلابی تھے، ان کا نام تھا ایملکار کیبرل. ان سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ آپ ویتنام کی طرح سے جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ آپ کے پاس پہاڑ نہیں، تو کیسے لڑیں گے؟ تو ایک مشہور مضمون ہے کہ ہمارے عوام ہمارے پہاڑ ہیں. جی. تو یہ جو دہشت گرد ہیں وہ عوام کے اندر چھپتے ہیں. اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، عوام کو آپ نے متحرک نہیں کیا، ریاست نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا، ریاست نے خود یہ طے نہیں کیا کہ ہم کس طرح کا ملک بننا چاہتے ہیں، تو پھر دہشت گردی بھی ہوگی اور سوات جیسے واقعات بھی ہوں گے. دیکھیں، جب آپ کوئی جنگ لڑتے ہیں تو آپ کے کوئی فوری مقاصد ہوتے ہیں، کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، کوئی لمبے عرصے کے ہیں، کوئی ٹیکٹیکل ہوتے ہیں، کوئی اسٹریٹجک ہوتے ہیں. تو یہ جنگ تو بڑی ہے، اور یہ جو آپ کے باڈی پالیٹکس میں آپ کے DNA کے اندر گھس گئی ہے، وہاں سے اس کو نکالنا وہ صرف کسی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کائنیٹک آپریشنز، صرف ان کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی آپ کو کرنے پڑیں گے اور آپ کر بھی رہے ہیں. لیکن اصل جو لڑائی ہے وہ وہی ہے کہ آپ آج طے کریں کہ پاکستان ایک روشن خیال، ایک مسلم ریاست ہے جس نیشن میں اسٹیٹ ہے. تمام شہریوں، ایک نیشن اسٹیٹ ہے، ایک قومی ریاست ہے جس میں تمام شہریوں کے برابر حقوق ہوں گے اور لوگوں کو جج کیا جائے گا ان کی ایک کام پر، ان کے ریاست اور ملک کے لیے جو رول ہے اس پر. اس لیے نہیں کہ ان کا فرقہ کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے، وہ کس علاقے میں رہتے ہیں، ان کی سماجی حیثیت کیا ہے، ان کی صنف کیا ہے. ان تمام امتیازات کے بغیر اگر اس طرف آپ جائیں گے تو پھر آپ کو پورے ایک ایکو سسٹم جو ہے
وہ تبدیل کرنا پڑے گا. آپ نے کچھ چیزوں کے نام لیے لیکن اس کا اظہار آپ کے ڈرامے میں بھی ہونا چاہیے, آپ کی میوزک میں بھی ہونا چاہیے, آپ کے کلچر میں بھی ہونا چاہیے, آپ کی یونیورسٹی میں بھی ہونا چاہیے, آپ کے اسکول میں بھی ہونا چاہیے, آپ کی مسجد میں بھی ہونا چاہیے, آپ کی مدرسے میں بھی ہونا چاہیے. دیکھیں ملک تبدیل ہوتے ہیں. ابھی آپ نے چند سال پہلے سعودی عرب کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. سر وہاں تو آپ ایک نے آمریت ہے نا, وہ تو کر سکتے ہیں. جی جی, لیکن جو ملک ہیں وہ اگر تبدیل ہونا چاہیں تو اس کے طریقے ہوتے ہیں.